ٹی وی کے اسلام آباد سے بیورو چیف عدیل سرفراز لائن پر موجود ہیں۔ عدیل سرفراز صاحب، الحمدللہ پاکستان میدان میں کود گیا ہے صلح کرانے کے لیے، تو میرے خیال میں انشاءاللہ تعالی کامیابی بھی پاکستان کا مقدر بنے گی۔ کیا کہتے ہیں آپ صورتحال کو دیکھتے ہوئے؟ جی بالکل، اس وقت جو پاکستان ہے وہ مرکزی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ نقطے کے طور پر سامنے آ رہا ہے، مرکز نظام بنا ہوا ہے۔ امریکہ ایران جنگ کے اندر پاکستان کا جو کردار ہے وہ بڑا کلیدی کردار سامنے آ رہا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا جو امریکی صدر کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، اسی طرح وزیر اعظم شہباز شریف کا جو ایرانی ہم منصب ہیں ان کے ساتھ رابطہ ہوا، وزیر خارجہ اور ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار کا بھی اپنے ایرانی ہم منصب کے ساتھ رابطہ ہوا ہے، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس جنگ کو مذاکرات کی میز پر ختم کیا جائے۔ اسلام آباد جو ہے ایک اہم پوائنٹ کے طور پر سامنے آ رہا ہے، جہاں پر مختلف جو بین الاقوامی جریدے ہیں وہ بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اسلام آباد کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے، اور کچھ اہم شخصیات کی اسلام آباد میں آمد اور ان کی اسلام آباد میں موجودگی کے حوالے سے بھی اب باتیں ہو رہی ہیں، جو کہ اس جنگ کو رکوانے کے لیے ایک پلیٹ فارم کے طور پر یوز ہو سکتا ہے۔ اور اسی ضمن میں اب جو خطے میں استحکام ہے اس کو لانے کے لیے پاکستان نے بھی بیڑا اٹھا لیا ہے۔ ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت آج ہوا ہے۔ امریکہ اور ایران کو میز پر لانے کی بھرپور کوششیں اس وقت پاکستان کی جانب سے عملی طور پر کی جا رہی ہیں، اور یہ محض کیا سرائیاں نہیں ہیں۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ عملی طور پر بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور بڑی ریپڈلی ہو رہی ہیں۔ خطے کی جو مجموعی صورتحال ہے اس پر اور جو سیکورٹی امور ہیں ان پر آج کے اس اجلاس کے اندر غور کیا گیا ہے اور تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے۔ اس وقت ایران اور عمران پر جو امریکی حملے ہیں اس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کا، اور اجلاس میں مشرق وسطیٰ میں کشیدہ جو صورتحال ہے، اور اس کے علاوہ جو توانائی کا بحران ہے اور دیگر جو امور ہیں ان پر بھی آج بات کی گئی ہے، کیونکہ بھلے ہی پاکستان اس میں ایک بطور شریک کے اس جنگ میں شامل نہیں ہے، مگر متاثرین میں پاکستان آگے چل کر اور اس وقت بھی ضرور آپ کہہ سکتے ہیں اس کو گن سکتے ہیں متاثرین میں، کیونکہ پاکستان کے اندر بھی ڈائریکٹلی افیکٹ کر رہی ہے، چاہے وہ اکانومی ہو، تیل کی قیمتیں ہو، اوور آل صورتحال جو بگاڑ کی طرف جا رہی ہے۔ پاکستان نے ایک بڑی ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے، اور بطور ثالث اپنا کردار ادا کرنے کی جو یہاں پر پیشکش کی ہے اس کو بڑا پازیٹیولی لیا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز کے امریکی صدر کے ٹویٹ کو بھی دیکھا جا رہا ہے اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے پاکستان کے کردار کو، اور جو ذرائع بتا رہے ہیں وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا اپنے ایرانی ہم منصب سے جب رابطہ ہوا تو انہوں نے بھی اس پر پازیٹیو فیڈ بیک دیا ہے، اور سپریم لیڈر سے مشاورت کے بعد دوبارہ سے ان سے رابطہ کرنے کا بھی کہا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے آج کے اس اجلاس کے اندر مذاکرات کی جو ممکنہ میزبانی ہے اس کے لیے ضروری اقدامات کرنے کی بھی ہدایت کر دی ہے، اور ذرائع بتا رہے ہیں کہ اجلاس میں جنگ رکوانے کے لیے پاکستانی سفارتی کوششیں ان پر بریفنگ کی گئی ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے آج سفارتی سطح پر جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں، جو ان کی جانب سے روابط قائم کیے گئے ہیں، ان پر بریفنگ دی ہے اس اجلاس کو، اور وزیر اعظم شہباز شریف نے اب جنگ رکوانے کے لیے مزید جو فعال کردار ہے وہ ادا کرنے کی بھی ہدایت کر دی ہے۔ تو اوور آل بڑی پازیٹیو چیز ہوئی ہے پاکستان کو عدیل عالمی صاحب، سطح پر سفارتی محاذ کی طرف ایک بڑی کامیابی مل گئی ہے، اور اس کو بڑی قدر کی نگاہ سے بھی دیکھا جا رہا ہے۔ اس سے قبل مئی میں جب پاک بھارت کشیدگی ہوئی اس وقت بھی پاکستان کو کافی پذیرائی ملی تھی عالمی سطح پر، اور اب ایک دفعہ پھر ہم دیکھ رہے ہیں ایک جانب بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی ہیں جن کو جنگ کے سہولتکار کے یا جنگ شروع کرنے کے سہولتکار کے طور پر دنیا دیکھ رہی ہے، اور ادھر پاکستان جو ہے وہ امن کے سہولتکار کے طور پر سامنے آ رہا ہے۔ تو ایک بہت بڑا فرق ہے عالمی سطح پر، جو پاکستان کا قد اور کاٹ ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے، اور اس ضمن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب مختلف جو بین الاقوامی جریدے ہیں وہ بھی یہاں پر خبر دے رہے ہیں کہ پاکستان کا جو کردار ہے وہ اب کافی زیادہ کلیدی ہے۔ جو فائنینشیل اچھا عدیل صاحب، ایک بات اہم یہاں پر آ رہی ہے۔ پاکستان کا الحمدللہ بڑا اچھا کردار ہے، پاکستان اپنی کوششیں کر بھی رہا ہے، انشاءاللہ پاکستان کامیاب بھی ہوگا، لیکن ایک جو عالمی سطح پر تسلیم شدہ انتشاری ہے، میں اسرائیل کی بات کر رہا ہوں، وہ اس نے جب کبھی مثبت بات ہونے لگتی ہے تو وہ بیچ میں رنگ میں بھنگ ڈالتا ہے، وہ راستے مسدود کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ابھی صدر ٹرمپ نے اعلان کیا کہ 5 دن کے لیے ہم حملے مؤخر کر رہے ہیں، تو اس نے پھر اسرائیل کے اوپر حملہ کر دیا۔
ٹھیک ہے نا. پہلے تو ٹرمپ کا حالانکہ کہنا تھا کہ اس پیش رفت پہ بڑا خوش ہے اسرائیل، لیکن ابھی اس کو 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے اور اسرائیل نے پھر سے حملہ کر دیا ایران کے اوپر. تو اس صورتحال میں آپ اب اسرائیل کو کہاں دیکھتے ہیں؟ پاکستان کی کوششیں برابر ثابت ہوتی ہیں، ایران بھی پاکستان کی قدر کرتا ہے الحمدللہ، اور ٹرمپ بھی پاکستان کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، وزیر اعظم کو بھی اور ہمارے چیف آف ڈیفنس فورسز کو بھی. تو ایسی صورت میں اسرائیل جو ہے، جو سائڈ پہ کھڑا ہوا رنگ میں بھنگ ڈالنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے، اس کو کہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں اسرائیل بھلے ہی حملے کر رہا ہوگا، جاری رکھے ہوگا اپنے حملے، لیکن جو امریکہ کی جانب سے اب پیش مذاکرات کی ایک طرح سے سامنے آ رہی ہے، انڈائریکٹلی ہی صحیح، کیونکہ ایران کی طرف سے جو ڈائریکٹلی نہیں آئی، ٹویٹ آیا امریکی صدر کی جانب سے، اور اس پر پھر اسرائیل جو ہے وہ آبویسلی امریکہ اس کو کنٹرول میں کر سکتا ہے، کیونکہ امریکہ نے اس کے ساتھ مل کر یہ جنگ ایران پر شروع کی ہے. اور اب جو پاکستان کا کردار ہوگا اس میں ایک تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے ہو سکتا ہے خود اس خواہش کا اظہار کیا ہو کہ اس جنگ کو ختم کیا جائے، کیونکہ نقصان تو امریکہ سے زیادہ اسرائیل کا ہو رہا ہے. تیل اویو میں جو حملے ایران کر رہا ہے اس کا انہیں بڑا سیٹ بیک ہوا ہے، اور وہ اب ظاہری بات ہے پہلے جنگ شروع کرنے کے لیے بھی انہوں نے امریکہ کا استعمال کیا، اور اب جنگ کے خاتمے کے لیے بھی وہ یہی چاہیں گے کہ امریکہ ہی سامنے آئے اور یہ جنگ کسی طریقے سے رک جائے، اور وہ ایک آپریشن کے طور پر یا ایک بڑی طاقت کے طور پر ہی سامنے آئے. لیکن یہاں پر پھر امریکہ کی ذمہ داری عائد، امریکہ پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ کیا یک طرفہ طور پر یا